السلام علیکم دوستو، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتی کرشمے ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کا پتہ چلتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جن کے مطابق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ اس وقت کے بادشاہ نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد دوبارہ رہائی ہوئی، پھر وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو اس وقت کے بادشاہ کے سمے میں ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بستی میں رونق دھونق اپنی پرانی حالات میں آ جائیں؟ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا۔ اس خیال کے ساتھ آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال تک موت کی نیند سلا کر انہیں پھر دوبارہ زندہ کر کے پوچھا، کتنی مدت سے اس خیال میں پڑے رہتے ہو؟ اب عزیر علیہ السلام کے پاس سورج کے سوا وقت معلوم کرنے کا دوسرا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تب پہلا پہر تھا اور تب دوسرا پہر کہنے لگے۔ یہی بس کچھ دن کا تو حصہ تھا، یا ممکن ہو کہ دوسرا دن ہو یا اس سے زیادہ۔ انسان کبھی نہیں سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالات دیکھی تو فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جو مجھ پر نیند طاری ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک پوسیدہ ہو گئی تھی، تو سمجھو کہ واقعی 100 سال ہو گئے تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونے لگی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے بستی کی طرف نظر دوڑائی تو وہ بالکل پہلے کی طرف آباد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے کے بعد شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ سے جہاں 100 سال پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ ہی آپ کسی کو پہچان سکے۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھیا اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ عزیر کا مکان ہے، مگر آپ عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو 100 سال سے لاپتہ ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر دوبارہ مجھے زندہ کر دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، حضرت عزیر علیہ السلام ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، میرا فالس اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو آنکھوں کی رونق واپس آ گئی اور اس کا فالس بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس بڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا اور پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی، جہاں اتفاق سے سب لوگ اس وقت مجلس میں موجود تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا۔ آپ کے چند پوتے بھی تھے، وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا، اے لوگو، بلا صبح یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا، میرے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانیں یاد تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو پہلے تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ اس وقت کے بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کروا دیا تھا اور تورات کی سبھی کتابوں کو جلا دیا تھا اور زمین پر تورات کا کوئی پنہ بھی باقی نہیں رہنے دیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا، میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، ہم لوگوں کو اس طرح بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، اس دن سے ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں تورات ایک صف دفن کر دی گئی ہے۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر سکو گے، میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے
की गलत। चुनांचे लोगों ने तलाश करके और जमीन खोद करके तौरीत की एक जिल्द निकाल ली। हर्फ बेहर्फ उज़ैर अलैहिस्सलाम के जुबानी याद की हुई तौरीत के मुताबिक ही थे। वह अजीब व गरीब हैरत अंगेज माजा देखकर सब लोगों ने एक साथ कहना शुरू कर दिया, बेशक आप अल्लाह के नबी हैं, बेशक आप उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं, यकीनन वह खुदा के भेजे हुए बेटे हैं, नौज़ुबिल्लाह। चुनांचे उसी दिन से यह गलत और मुस्किराना किस्सा यहूदियों में फैल गया कि अल्लाह उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। चुनांचे आज तक दुनिया भर के यहूदी इस बात पे यकीन करते हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। माज़अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वाक़यात पसंद आई होगी। इसी ही दीनी बातों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।